ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ جان کر بےحد اور خوشی ہوئی کہ اس گاؤں کے ایک طالب علم نے حفظ مکمل کیا اور آج جس انداز میں انہوں نے تقریر بھی کی ہم لوگوں کے سامنے، ہم لوگوں نے سنا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ ایک چھوٹا ادارہ جیسے ابھی شروعات ہوئی ہے اس کی، ماشاءاللہ آنے والے دن میں اس میں دن چوگنی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ آج کے اس سالانہ کارکرم میں سارے پروگرام میں حافظ نعیم صاحب جو ایک مدرسے میں ہمارے مدرسے میں اپنی فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا ادارہ بھی چل رہا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے الگ الگ گاؤں سے آئے ہوئے علماء کرام، بدھی جیب حضرات، اور ہمارے اس ٹولہ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، یووا ساتھی بھی موجود ہیں، ہمارے بزرگ شف الدین صاحب اور تمام لوگ موجود ہیں۔ میں سبھی کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات صاف ہے، ایک دم بالکل کلیئر ہے، کوئی تقریر اور بھاشن کرنے کا نہیں ہے۔ ابھی بھی مولانا رحمت اللہ صاحب، سلفی صاحب اور آئے تھے اور وہ اپنی بات رکھ کے گئے ہیں۔ مجھے بھی ابھی 2 کارکرم میں جانا ہے۔ رکھا ہوا ہے علاقے میں، سماج میں، تو وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، وہ چھوٹے چھوٹے ادارے، وہ چھوٹے حفظ خانہ، اور ایسے ہی، اور یہ حفظ خانہ، ادارے، مدرسے کیسے چل رہے ہیں؟ وہ آپ کے اور ہمارے تعاون سے چل رہے ہیں، وہ گاؤں والے کے مدد سے چل رہے ہیں، لوگوں کے امداد سے ہی چل رہے ہیں، لوگوں کے آپسی چندے سے ہی چل رہے ہیں، اور تبھی ممکن ہو پا رہا ہے کہ ہم بال بچوں کو پڑھائیں۔ دیکھیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہماری علاقے میں تعلیمی حالت کیا ہے، کس انداز میں اور بڑھنی چاہیے، جو نہیں ہو پا رہی ہے ابھی تک، جس انداز میں بڑھنی چاہیے۔ ہم ترقی کیے ہیں بہت معاملے میں، پہلے اتنی تعلیمی ماحول نہیں تھا، اب ماحول بنا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جس انداز میں بننا چاہیے، جس انداز میں ہمیں اور محنت کرنا چاہیے، بال بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں جو اور تھوڑی خرچ کرنی چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے۔ بہت ساری جگہ پہ اسکالرشپ ملتا ہے، اسکالرشپ کا مطلب بچوں میں اگر بنیادی تعلیم، بیسک تعلیم ہم اچھی دلا دیں، بچوں کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا دیں، تو آگے کا راستہ اس کا کھل جاتا ہے سرکاری پیسے سے، یا بہت سارے اسکالرشپ ہے جس کے مادھیم سے وہ بچہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، پڑھائی کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں بنیادی تعلیم کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب بنیادی تعلیم ٹھیک کیسے ہوگا؟
तो इदारे हैं, मदरसे हैं, स्कूल है, और उसमें अगर तालीम अच्छी नहीं हो रही है तो उसमें हमें नजर रखनी पड़ेगी कि बुनियादी तालीम में कितनी कमी है। सरकारी तौर पे तो जाहिर सी बात, वो अपना कई बार खाना पूर्ति भी करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नजर बनाने के लिए देखे रखे हुए भी हैं कि उसको देखा जाए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा आज का इस टोला में, इस कार्यक्रम में आने का और आपसे संवाद करने का, गुफ्तगू करने का मकसद यही है कि बहुत नेक काम और बहुत ही हिम्मत वाला काम और बहुत ही ईमानदारी से एक अच्छा काम की शुरुआत हुई है, और इस काम को अंजाम तक हम तभी पहुंचा पाएंगे जब ऐसी ही और बच्चे यहाँ से निकले। और मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे जहां हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद आपके बीच तकरीर किया, तो इससे ये पता चल गया, इससे ये पता चल रहा है कि उनके अंदर सलाहियत, लियाकत, तालीमी जो एतबार से जो होनी चाहिए, जो हमारे असतिज़ाए किराम हैं, जो टीचर हैं, जो हाफिज हैं, उन्होंने मेहनत की है, उस बच्चे में मेहनत किया है, तभी वो बन पाए। तो मेरे आप लोगों से एक गुजारिश है कि बहुत सारे इदारे हैं, यहाँ नहीं और भी हमारे प्रखंड में कई इदारे हैं, हमारे जिले में कई अच्छे इदारे हैं। आजकल इदारों की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन जरूरत इस बात की है नेक इरादे की। इदारे में जाना है, उसके लिए नेक इरादा चाहिए। हमें अपना इरादा बनाना पड़ेगा कि अपने बच्चों को भेजे, तभी जो है हम अपने बच्चों को भेजेंगे। जब भेजेंगे तो यकीन मानिए, आप अगर ठान लिया अपने बच्चों को पढ़ाने का, अगर आपने ठान लिया तो यकीन मानिए हर एतबार से, किसी न किसी एतबार से आपको मदद हो जाती है। मैं देख रहा हूँ शरीफगंज में, छोटी सी जगह में कई इदारे चल रहे हैं, छोटे छोटे, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है वहां पे, कई छोटे छोटे एकेडमी, कई स्कूल भी चल रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। ये होने का ये हुआ कि तालीम एतबार से हम जागरूक हुए हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की परवरिश, एक तो घर में मिलता है, जो वालिदैन, बाल, माँ बाप, दादी, चचा, फूफा जो लोग रहते हैं उसके बीच उनकी कैसे परवरिश होती है वो, और दूसरा तालीम गाह, यानी चाहे मदरसा हो, मकतब हो, कोई इदारा हो, कोई स्कूल हो, वहां पे कैसा नज़्म नस्क है, वहां पर कैसा माहौल है, तो वहां से भी जो है एक बच्चों की परवरिश होती है, नशोनुमा होती है। तो तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत मिलना बच्चों को निहायत ही जरूरी है। जब अच्छी तरबियत उनकी नहीं होगी, घर से तालीम एतबार से बहुत आगे कई बार निकल जाता है, लेकिन अगर अच्छी तरबियत नहीं होगी तो इलाके का, समाज का, अपने माँ बाप का, अपने गार्जियन का किसी न किसी रूप में आगे जाके वो नुकसान करेगा, और अपना तो नुकसान करेगा ही, गलत काम में फंसेगा ही, लेकिन इलाके और समाज में जो उम्मीदें हैं उन पे उसका नुकसान होगा। तो मैं आपसे, चूंकि कई जगह मुझे जाना है, मैं कहा कि मैं हाजिर देने जरूर आऊंगा। मैं सीधे 2 कार्यक्रम करके आपके बीच पहुंच रहा हूं। अभी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने ये जो शुरुआत की है, इस मदरसे की बुनियाद के बाद एक मदरसे की एक बच्चे की फरागत हुई है, ये खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, हम सब की दुआएं हैं। और इसमें एक दूसरे की मदद भी चाहिए होगा, लोग मदद भी करेंगे, और मदद जरूरी है। कोई भी इदारा चलाने के लिए मदद भी होनी चाहिए, हम लोग भी मदद करेंगे, लेकिन ये तालीमी सिलसिला, ये तालीमी जो शुरुआत हुई है यहाँ पे, ये रुकना नहीं चाहिए, बुनियाद है। ये बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ के हमारे बच्चों को भी देख रहा हूँ, बच्चे के साथ साथ बच्चियों की तालीम, हमारे छोटे छोटे बच्चियों की तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्ची अगर एक तालीम पाती है तो आने वाले दिन में उनके गोद में पलने वाले बच्चे, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे वो और शुरू से ही वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे। वो एक जो है शुरू से ही उन चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जब माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों में और बुनियादी एतबार से और मजबूती मिलेगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे एक बार फिर ये आग्रह करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है
اور یہ رکنا نہیں چاہیے، لگاتار اس میں اور مزید اس میں ترقی ہو۔ میری دعائیں ہیں اور بچے یہاں ایڈمیشن لیں، اور جو آپ کا اسکول ہے، آپ کا مدرسہ ہے اس گاؤں میں، اور بھی جو جس وجہ سے بھی ایک اسکول کہیں نہ کہیں ضم کر دیا گیا ہے، ہم اسکول بنا نہیں پائے، ہم سب کی کمی کہیں نہ کہیں اس میں ہے کہ اسکول جو ہے دوسرے ملا دیا گیا، ورنہ اس گاؤں میں بھی ایک اسکول بن کے اب تک تیار ہو جاتا۔ سرکاری زمین مل نہیں رہی تھی، کوئی ابھی وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک زمانے میں لوگ مدرسے میں جگہ جگہ سب دیے، تو اسکول کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہم سب کی کمی ہے، اس میں ہم لوگ لیتے ہیں۔ لیکن جب علاقہ بڑا ہوتا ہے، گاؤں بڑا ہوتا ہے، ٹولہ علاقہ سب الگ الگ بڑھتا ہے، تو اس جگہ میں بھی سرکار نے اگر کوئی چیز دیا ہے اس میں ہمیں لینا چاہیے، اس میں مدد کر کے آگے بڑھانا چاہیے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ کہ ہمیں تعلیمی میدان میں بہت دور تک جانا ہے، شکشا اور روزگار کو لے کر کے جو سرکار سنجیدہ نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، بڑی تعداد میں لوگ ابھی خبر ملی ہے اور کل سے برین ہیمریج میں تھے، ایک ہی استاد مجاہد صاحب ہمارے سمراہ کے، دیکھیے کل ہی میں وہاں کے کائکم میں گیا تھا پرسوں، اور کل جانکاری ملی کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے وہاں۔ اب بتائیے اس مدرسے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کل ان کی جنازے کی نماز ہے۔ اب اس مدرسے میں کوئی ٹیچر بچا ہی نہیں۔ اب ایک سمراہ مدرسہ ہے جہاں واحد ٹیچر تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہاں ایک بھی سرکاری ٹیچر نہیں۔ ہمارے یہاں بھی مدرسے ہیں، یہاں بھی ٹیچر جو ریٹائر ہوئے ابھی تک بحالی نہیں ہوئی۔ سرکار کی منشا جو ہے ٹھیک نہیں، بحالی نہیں ہو پا رہی، تو اس کو لے کے ایک الگ لڑائی ہے، اس کو لے کے ایک ہم لوگ لڑ رہے ہیں کس طرح سے جہاں تعلیمی اعتبار سے پچھڑا علاقہ ہے، مدرسہ ہے، اس میں بحالی ہونی چاہیے، نوکری ملنے چاہیے، وہ ایک الگ لڑائی۔ لیکن سمراہ گاؤں والوں نے ایک اچھا کام کیا کہ اپنی کمیٹی بنا کر کے گاؤں والوں کی مدد سے وہاں ٹیچر باضابطہ طریقے سے رکھے، اور وہ لوگ لگاتار تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں بھی پرائیویٹ طور پہ بھی یہاں جو کمی تھی، اس کو بھی ہم لوگوں نے 2-3 ٹیچر کو ہم لوگوں نے بھی پرائیویٹ طور پہ رکھا ہے، تاکہ اس کی، چونکہ بڑا مدرسہ ہے مدرسہ، اس میں بھی پڑھائی چل رہی ہے، لیکن اس انداز میں ٹیچر اور بھی جو ہونے چاہیے ابھی بھی اور ہونا باقی ہے، لیکن وہاں چونکہ ایک بھی نہیں، یہاں تو ٹیچر ہے، وہاں ایک بھی نہیں۔ تو میں یہ کہنے کا ہمارا مقصد ہے کہ تعلیمی ماحول کو ایسی چھوٹے چھوٹے ادارے آج بچا کے رکھیں، ان کو بچانا، ان کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میری باتوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اعتبار سے ہم بہت آگے بڑھیں، ابھی بہت پیچھے ہیں، تعلیمی اعتبار سے ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے۔ سیاسی، سماجی، الگ الگ روزگار، الگ الگ چیزیں چلتی رہے گی، آپ کی نوکری چلی جائے گی، آپ کے علاقے میں جو ہے روزگار نہیں آئے گا، بچوں کو پڑھانے کے لیے دقت آئیں گی، تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیمی مشن، خاص کر کے تعلیمی ماحول بنائے رکھنا اور جو ہے اس کو سازگار کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں جاگرکتا کا ابھیان چلاتے رہنا چاہیے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے کو ہمیں ترقی، ہمیں مدد کرنی چاہیے، فروغ ہو، تاکہ اس میں تعلیمی اعتبار سے ماحول بنے اور علاقے میں بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم مل پائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔